بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز ساتھیوں، دین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو مل کر کے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی آمین کہ بچے کو لمبی عمر نیک عمل کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے والدین کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو صحت و عافیت، امن و امان اور سلامتی و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ یامین بھائی نے اس بچے کے بارے میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے اور نیت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کا عالم اور اپنے دین کی طرف دعوت دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خواہش اور ان کی دعا کو قبول فرمائے، ان کی خواہش میں کامیاب کرے۔ ساتھیوں، مجھے اس موضوع سے متعلق کچھ کہنے کے لیے آج کہا گیا ہے، وہ ہے تو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری، بلکہ ہر شخص کو اس سلسلے میں معلومات رکھنی چاہیے، لیکن وہ موضوع سمجھیے کہ تقریر اور خطابت کا نہیں ہے، بلکہ ایک عام درس کا ہے۔ اس لیے اگر توجہ دیں آپ لوگ اور ان باتوں کو غور سے سنیں تو بہتر ہوگا اور اسی میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز ساتھیوں، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین پر اپنے بچے کے جو حقوق رکھے ہیں ان میں ایک حق اس کا عقیقہ ہے۔ عقیقہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور اور معروف ہے۔ عقیقہ لغت میں تو اصل میں حق کاٹنے اور پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے بنا ہے عاقل، وہ بچہ جو گویا اپنے والدین کی حقوق کو توڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کی پامال کر رہا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عاق کہتے ہیں اس بچے کو۔ اور ہمارے ہاں اپنی زبان بولتے ہیں کہ بڑا باپ نے اپنے بچے کو عاق کر دیا، یعنی اسے وہ اپنا بچہ تسلیم نہیں، حقوق کے لحاظ تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ البتہ عقیقہ جب بولا جاتا ہے تو عقیقے کا اطلاق اس جانور پر ہوتا ہے جو بچے کی ولادت کی مناسبت سے ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ بہت سے لوگوں نے اس بال کو کہا ہے جو بال عقیقے کے موقع پر بچے کے سر سے اتارا جاتا ہے۔ عقیقے کی
حکمت شریعت نے اس عقیقے کو مشروع کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی ذات کے متعدد حکمت ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اولاد ہر والدین کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ شادی کے بعد سب سے پہلی خواہش جو ماں اور باپ کی ہوتی ہے وہ اولاد کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر ابھی شادی کے 1.5 سال 2 سال بھی نہیں ہوا کرتے کہ والدین اگر اللہ کے درمیان میں کوئی اولاد نہیں دی تو پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا اور یہ اور وہ بہت سی چیزیں اس درمیان میں آتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اولاد والدین کی فطرت میں داخل ہے۔ حالانکہ ماں کو معلوم ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح تکلیف ہوتی ہے، کس طرح پریشانی اسے اٹھانی پڑتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ نے اولاد کی خواہش ایسی انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے لیے ایک نظر آتی۔ تو اولاد بندے کی خواہش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور عطیہ ہے، لہذا اس کی حکمت یہ ہے کہ اب اگر کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو شکریہ کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جانور ذبح کر کے دوست اقارب اور ساتھیوں کو کھلائے۔ یہ اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں معلوم کیسے ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد دیا ہے؟ جب آپ کے گھر میں گوشت پہنچتا ہے تو مثال کے طور پر ابھی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ابھی بھائی کو لڑکا پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے عقیقہ کیا، اس کی مناسبت سے آپ لوگوں کو دعوت دی۔ تو اس کی ایک حکمت یہی ہے، ایک بھی ہے کہ گویا اعلان ہو جاتا ہے کہ والد اسے اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کے طور پر قبول کر رہا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ہر مذہب کے اندر اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لیے بلکہ ولادت کے بعد ہی سے کچھ رسوم ادا کی جاتی ہے، کچھ رسوم ادا کی جاتی ہے۔ نصارہ ہے، کوئی آدمی نصرانی بنتا ہے یا بولتا ہے بپتسمہ ایک چیز ہے، ہندوؤں کے ہاں ایک چیز ہے شدی کی رسم کہی جاتی ہے، یہود نصارہ کے یہاں بھی ایک رسم ہے کہ کسی خاص رنگ میں وہ رنگ کر کے اپنے دین کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اسلام دین فطرت ہے اس لیے اس کے لیے اسلامی رنگ ہونا چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اصل رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، توحید کا رنگ ہے، ملت ابراہیم کا رنگ ہونا چاہیے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا فدیہ ایک جانور کی شکل میں دیا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مشروع قرار دیا ہے کہ گویا بندہ اگر اسے کوئی اولاد ہو تو ایک جانور
گروی ہے. گویا کہ جس طریقے سے آپ کوئی چیز بطور بہن کے رکھتے ہیں اس کا واپس کرنا، اس کا چھڑانا ضروری ہوتا ہے. ایسے ہی آپ کا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے، لہذا اس کا عقیقہ آپ ضرور کریں. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور بھی بالکل واضح ہے. پہلی آپ نے بیان فرمایا کہ امرہم، حضرت عائشہ کا بیان ہے، امرہم عن الغلام شاتان مکافأتان وعن الجاریۃ شاہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہوتا ہے؟ وجوب کا درجہ رکھتا ہے. آپ نے حکم دیا کہ بچے کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جائیں اور بچی کی طرف سے 1 جانور. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عقیقہ واجب تو ایسا تاکیدی حکم ضرور ہے کہ کسی کو کسی حالت میں اگر استطاعت ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے. ساتھیوں، آگے بڑھنے سے پہلے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس کے مفہوم کو سمجھ لے تو عقیقے کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے. ایک علماء نے یہ لکھا ہے کہ گروی ہے ہونے کا معنی یہ ہے کہ عقیقہ کرنا واجب ہے. دوسرا زیادہ جو علماء نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ گروی ہے اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے اور اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتا تو وہ بچہ اگر بچپنے ہی میں انتقال کر جائے تو اپنے والدین کی شفاعت وہ نہیں کرے گا. اس کے والدین شفاعت سے محروم رہیں گے. اس کی دعا والدین کے بارے میں بڑے ہونے کے بعد وہ اثر نہیں کرے گی جو دعا اس وقت کی جاتی جب بچے کا عقیقہ کیا ہوا ہو. تیسرا معنی مرتہن ہونے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ خیر سے محروم رہے گا. خیر سے محروم. یہ علماء نے تینوں معنی اس کا لکھا ہے کہ ہر بچہ
والسابع. تمام علماء کا عمل اسی کے اوپر چلا آ رہا ہے اور وہ پسند کرتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کو ساتھ میں ذبح کیا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقے کے لیے ساتواں دن کیا ہے؟ متعین. لہذا اگر بچے کا عقیقہ 7ویں دن سے پہلے کیا گیا تو وہ عقیقہ نہیں ہوگا. راجح قول یہی ہے. کیوں؟ ورنہ 7ویں دن کے متعین کرنے کا کوئی فائدہ نہ. دوسری بات، اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے انتقال کر جائے، 7ویں دن سے پہلے بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کا عقیقہ اب واجب یا مؤکد نہیں ہے. اگر بطور استحباب کے کوئی آدمی کر لے یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیٹے کو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور بطور شکریہ کے ایک جانور تباہ کر دیتے ہیں تاکہ بچہ ہماری شفاعت کرے. سعودیہ کے لجنہ دائمہ کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے ہی مر جائے، انتقال کر جائے تو مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کر دیا جائے. اور کسی بچے کا عقیقہ اگر 7ویں دن نہ ہو سکا ساتھیوں تو کیا کیا جائے؟ کچھ علماء ہمارے یہاں خاص طور پر بعض علماء حدیث کی طرف گئے ہیں کہ اس کا عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس ناچیز کالعلم کی رائے ہے کہ اس کا عقیقہ واضح ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی متعدد وجہ. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک قرض تھا آپ کے اوپر. آپ کے اوپر ایک قرض تھا. اگر قرض کو وقت پر ادا نہ کیا جائے تو بعد میں ادا کیا جائے کہ نہیں ادا کیا جائے؟ جی کیا جائے. لہذا اگر وقت پر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا ہے تو اسے بعد میں. اس کی تائید بعض ضعیف حدیثوں سے، حتیٰ کہ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن بھی قرار دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے بھی، ان کے فرمانے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. سورۃ البقرہ بحقی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العقیقۃ تذبح ل7 او ل14 ل14 او ل21. عقیقہ 7ویں دن کیا جائے. اگر 7ویں دن نہ ہو سکا تو 14ویں دن. اگر 14ویں دن نہ ہو سکا تو پھر 21ویں دن. اگر 21ویں دن بھی نہیں ہو سکا تو کیا؟ کبھی بھی جب بھی موقع ملے اسے کیا جا سکتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے علماء کا یہی قول نقل کیا ہے کہ اگر 7ویں دن نہ کیا جا سکے اس کے بعد 14ویں اور 21ویں دن ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر ساتھیوں کسی کا عقیقہ اس کے والدین نے نہیں کیا ہے، دیکھیے یہ سوالات سے کثرت سے ہوتے ہیں اس لیے میں اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں. اگر کسی کا عقیقہ اس کے والدین نے نہیں کیا ہے، آیا وہ خود اپنا عقیقہ کرے یا کہ نہ کرے؟ یہ ایک مسئلہ ہے اور کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں. اس سلسلے میں احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ والد کا حق تھا. عقیقہ والد کا حق تھا. والد نے عقیقہ نہیں کیا تو اب یہ عقیقہ کیا ہے؟ ساقط ہو گیا. یہ عقیقہ ساقط ہو گیا، واجب نہیں رہ گیا، سنت مؤکدہ نہیں رہ گیا. لیکن اگر عقیقہ کوئی آدمی اپنا کر لے تو انشاءاللہ یہ چیز قبول ہوگی. اس لیے کہ بعض تابعین حضرت محمد بن سیرین اور حسن بصری وغیرہ کا قول اس سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو میں خود اپنا عقیقہ کروں گا. اور اس کی تائید بعض ضعیف روایتوں سے بھی ہوتی ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں کیا ہوا ہے تو وہ انسان اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے عقیقے سے متعلق. ساتھیوں کثرت سے سوال ہوتا ہے کہ عقیقے کا جانور کیا ہے؟ کون سا جانور عقیقے کے اندر ذبح کیا جائے؟ دیکھیے عقیقے کو عمومی طور پر علماء نے قربانی کے اوپر قیاس کیا ہے. جمہور علماء قربانی پر قیاس کیا ہے. لہذا
بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے نا؟ یہ کیا قرآن مجید نے ثمانیۃ ازواج کہا ہے اس لیے کہ یہ 4 مرد اور مادہ، نر اور مادہ، نر اور مادہ اس لیے کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے۔ انہیں ثمانیۃ ازواج کہا گیا ہے۔ انہی میں سے کسی ایک کی جہاں پر قربانی ہے، وہی انہی میں سے کسی ایک کی کیا ہونی چاہیے؟ تو حقیقہ
بچے کے کان میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جو شعائر اسلام میں ہے، یہ چیز پڑھنی چاہیے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علیہ. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا عمل اسی پر چلا آ رہا ہے. اہل علم کا جو عمل ہے اسی پر چلا آ رہا ہے. بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے ایک بڑے مشہور عالم حدیث اور طرق حدیث پر ان کی ایک اچھی نظر ہے، ان کی تحقیق سے اس بات کا میں چھپ رہی ہے، حافظ زہیر علی زئی صاحب، اللہ ان کے عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. وہ اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سند ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علماء کا اور امت کا عمل اس پر برابر چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا. اب اگر جو حدیث ضعیف ہو اور امت کے عمل سے اس کی تائید ہو جائے تو وہ ایک گناہ و عمل کے لائق رہا کرتی ہے. تیسری چیز جو چیز محل نظر ہے، مزید تحقیق یہ ہے، اگر اہل علم یہاں بیٹھے ان کی سلسلے میں کوئی تحقیق ہو تو بتائیں. مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد مانے گئے ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی تھی ان کے پاس لایا جاتا تھا تو وہ بچے کے دائیں کان میں اذان دیتے تھے اور بائیں کان میں اقامت کہا. اگر یہ چیز ثابت ہو جائے جیسا کہ امام نووی نے اور صاحب مغنی نے اس چیز کو نقل کیا ہے، اس چیز کو نقل کیا ہے، صاحب توحفہ نے اس کو نقل کیا ہے، اگر یہ چیز ثابت ہو جائے تو اس حدیث سے تقویت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے. تو کہنے کا مطلب ان تمام چیزوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر واجب نہ سمجھا جائے، سنت مؤکدہ ہے تاکہ سنت نہ سمجھی جائے، اگر اس ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر کے بچے کے کان میں اذان دیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہوگی، جیسا کہ ہمارے بعض جذباتی اور نوجوان اہل حدیث اس کے اوپر بڑی جلدی حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے، بدعت ہے. دوسرا مسئلہ عقیقے سے متعلق نام رکھنے کا ہے، جو عقیقے سے متعلق ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ ویسمى السنہ رکھا جائے گا. یعنی بچے کا نام اصل یہ ہے کس دن رکھا جائے، 7ویں دن رکھا جائے، یہی اس کا بہتر وقت ہے. لیکن یہ اگر اس سے پہلے بھی نام رکھ دیا گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام پیدائشی کے دن رکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کا نام منذر پیدائشی کے دن رکھا، اور حضرت ام سلیم کے بیٹے عبداللہ کا نام آپ نے پیدائشی کے دن رکھا. لہذا علماء کہتے ہیں کہ آپ کے قول سے تو زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے، لیکن آپ کا عمل کیا ہے، اس سے پہلے کا بھی ہے. لہذا اگر اس سے پہلے بھی رکھ لیا گیا تو کوئی حرج نہیں، البتہ چونکہ قول ہے لہذا بہتر ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک درمیانی رائے اختیار کی ہے، اگر اسے اختیار کر لیا جائے تو بہت اچھی چیز. امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان ہے، جیسا کہ حافظ نجف الباری میں لکھتے ہیں کہ اگر قربانی کرنا ہے، اگر عقیقہ کرنا ہے، استطاعت ہے تو نام عقیقے کے دن رکھنا چاہیے، 7ویں دن رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو ہے بھائی ہمارے پاس اپنی استطاعت عقیقہ کرنے کی نہیں ہے، مالی اعتبار سے کسی اعتبار سے انسان کمزور ہے تو وہ 7ویں دن سے پہلے بھی اپنے بچے کا نام یا پیدائش کے دن رکھ سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ہے، جیسا کہ آپ نے بخاری کے اندر نقل کیا ہے. دوسری بات نام سے متعلق یہ ہونی چاہیے ساتھیوں، اس وقت میں آپ سے اگر کہوں کہ جتنے سوالات مجھے میرے پاس اس شاید کسی اور چیز کے بارے میں نہ آتے ہوں کہ
لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر انہیں کسی صحابیہ کا نام بتا دیں آپ، کسی ایک صالح عورت کا نام بتا اسے قبول کرنے کے تیار نہیں ہوتے. وہ ذہن میں اپنی طرف سے ایک نام لیے بیٹھائے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے سوال کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان کی تعریف کریں. یہ نہیں کہ آپ کوئی نام بتائیں ان کو، آپ اس کی تائید کریں. مثال کے طور پر ایک صاحب نے آج سے سالوں بھر پہلے ٹیلی فون کیا کہ کوئی نام بتائیے، تو ہم نے دو چار نام بتائے تو کہتے ہیں مولانا یہ بتائیے کہ رمضہ نام رکھنے میں کیا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. کہا وہ کہاں ہے بھائی، وہ کہاں ہے قرآن کسی کے نام رمضہ؟ اچھا منتشا اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ مجھ سے سوال ہوا ہے. منتشا کیونکہ قرآن مجید کھولا انہوں نے اور ایک ہی صفحے میں نام رکھا تو عیش و منتشا و تذل منتشا، تو اپنی بیٹی کا نام منتشا رکھ دیا انہوں ہے کہ نہیں؟ ولا تکلمہم الا رمزا، سورہ آل عمران میں ہے لہذا اس کا نام رمزہ رکھ دیا. تو ساتھیوں نام کے بارے میں چند چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیں چند چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں. پہلی چیز جو ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ نام معنی کے لحاظ سے سچ حق ہو اور تلفظ میں ادا کرنے میں آسان ہو. بعض لوگ عجیب و غریب نام دے آئے ہیں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ کیونکہ عربی مخارج پہ کمزور رہتے ہیں وہ نام ہی نہیں لے پاتے ہیں، ادا ہی نہیں ہو پاتا ہونا، عجیب و غریب کا نام رہا کرتا ہے. تو نام کیا ہونا چاہیے؟ معنی کے لحاظ سے سچ اور حق ہونا چاہیے اور تلفظ میں آسان. دوسرا ادب یہ ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہ ہو. جیسے کوئی آدمی خالق نام رکھے، بارئ نام رکھے، ہے نا، رحمان نام رکھے. اسی لیے ساتھیوں ہمارے یہاں اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے، جو لوگ رحمان رحمان میں پکارتے ہیں، رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. مبدی و معید ہے، یہ سارے نام کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہونے چاہیے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ جن ناموں میں غیر اللہ کی عبودیت پائی جائے وہ نام نہیں رکھے جائیں، ہے نا. جیسے عبد الرسول، عبد النبی اور کچھ رکھ لیتے ہیں. اب تو نام یہ ہے کہ کلب رسول لوگ نام رکھنا شروع کر دیے ہیں، ہے نا. اللہ کے رسول نے کتا کبھی نہیں پالا، کہ پالا ساتھیوں کبھی نہیں پالا، بلکہ آپ نے جو حکم دیا تھا مدینہ منورہ سے کتوں کو ختم کر دیا ہے نا. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو شوق بنایا کلب رسول، کلب حسین بننے ہے نا. اسی طریقے سے وہ نام کافروں کے ساتھ خاص نہ ہو، کافروں کے ساتھ وہ نام خاص نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ جو کسی گانے والی مشہور ہو گئی، گویا مشہور ہو گیا کافروں میں سے، یا کوئی کھلاڑی آج کل تو کھلاڑیوں سے پیچھے رہ گئے گانے والے گانے والیاں ہیں نا، ان کا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہر وہ نام جس کا وہ معنی نکلتا ہو جو مسمى کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے برا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ملک الملوک، شاہی شاہ. اس لیے سن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ابو شریح ایک صحابی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اپنا وقت لے کر کے آئے تو انہیں لوگ ابو الحکم کہہ رہے تھے، ابو الحکم کہہ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام، ہمارا نام ہانی بتایا، ہمارا نام ہانی ہے. کہا تمہیں ابو الحکم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی فیصلہ کرتا تھا تو لوگ اسے مان لیتے تھے، میرے فیصلے کو لوگ ٹالتے نہیں تھے، لہذا لوگ مجھے ابو الحکم کہنے لگے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کا فیصلہ ٹالا نہ جائے. تمہارے بیٹے بھی ہیں. کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی دیا ہے. کہا تمہارا سب سے بڑا بیٹا کون سا ہے؟ کہا شریح. کہا تم ابو شریح ہو، تم ابو شریح ہو، تم ابو الحکم نہیں ہو. تو جس معنی کے اندر الفاظ میں یہ معنی پائے جائیں، ہے نا، ان معنوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہر ایسا نام جس میں تزکیہ یعنی اپنی صفائی، اپنی بڑائی پائی جائے، علماء نے اس نام کو بھی ناپسند کیا ہے. جیسے محی الدین، تاج الدین، معین الدین، اس قسم کے جو نام ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس قسم کے جو نام ہیں ان ناموں سے پرہیز اس لیے
اسی لیے آپ نے اپنے بیٹے کا نام نبوت کے بعد حضرت کیا رکھا تھا؟ ابراہیم ہے نا؟ حضرت مصعب یا سہیل ان کے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ یحییٰ. ان کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا تھا. اور آپ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اسی پر قیاس کر کے علماء کہتے ہیں کہ وہ نام جس میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت پائی جاتی ہے. عبد الکریم ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الغفور ہے، عبد الودود ہے. لیکن ایسے نام رکھے جائیں. اور سب سے سچا نام کیا ہے؟ حارث ہے اور حمام ہے. حارث ہے اور حمام. اور سب سے برا نام کیا ہے؟ حرب ہے اور برہ ہے. حرب کے معنی کیا ہے؟ لڑائی کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور برہ کے نام کڑوا کے ہوا کرتا ہے. تو یہ سب سے برا نام ہے. عقیقے سے متعلق ساتھیوں ایک بات یہ ہے کہ 7ویں دن جب عقیقہ کرے اس وقت اس کا بال بھی کٹانا چاہیے، چلانا چاہیے. خواہ وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے. سعودیہ میں اس قسم کی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ لڑکیوں کے بال بھی نہیں چلاتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف کے اندر اسے الگ کہا گیا. تو لڑکا ہے یا لڑکی، مولود کا لفظ آیا ہے. اور جانتے حدیث اور قرآن میں جہاں پر مخاطب کیا گیا ہے مردوں کو یا خطاب ذکر کا ہے، مراد اس سے کون ہے؟ ذکر اور انثیٰ دونوں جہت ضرورت کو غالب کرتے ہوئے وہاں پر خطاب کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں ویسے کام ویسا عمل نہ کریں اللہ کہ وہ خاص ہو. تو بال کاٹنا بھی 7ویں دن ہے. 7ویں دن بال کاٹنا ہے. اور بال کاٹنے کے بعد اس کی سنت یہ ہے ساتھیوں کہ اس بال کے برابر جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں روایت ہے چاندی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے. اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے. البتہ ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ بال پہلے کاٹا جائے گا یا ذبح پہلے کیا جائے گا؟ بال پہلے کاٹا جائے گا ذبح پہلے کیا جائے گا؟ کیوں بھائی بال کاٹا جائے تو کیا ہوا؟ احادیث کے ظاہر سے ساتھیوں یہی پتہ چلتا ہے کہ بال بعد میں کاٹا جائے پہلے جانور ذبح کیا جائے. اس لیے کہ عام طور پر حدیثوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق رأسہ. 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے گا، اس کے کیا ہے؟ بال کو کاٹا جائے گا. لیکن ایک فتویٰ ایک تابعی کا ہے، کسی دوسرے عالم کا فتویٰ مجھے اس سلسلے میں نہیں ملا عطا کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بال کھلایا جائے پھر ذبح کیا جائے. شاید ان کا مقصد یہ تھا تاکہ قربانی اور حج کی مشابہت نہ ہو. اس کے اندر قربانی اور حج کی مشابہت نہ ہو. لیکن اصل یہی ہے کہ کیا کیا جائے؟ پہلے جانور ذبح کیا جائے جیسے قربانی کے اندر یا حج کے موقع پر ہوا کرتا، حج کے موقع پر پھر بعد میں بال کاٹا جائے. ایک مسئلہ
آپ کے سامنے رکھنے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں کے اندر جو کچھ ہم نے حق کہا ہے اس کو قبول کرنے کی آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اگر ہم سے کوئی اس سلسلے میں غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی لغزش اور اس غلطی سے معاف کرے, اسے اللہ تعالیٰ بخش دے ہمیں, اور ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے. جس مقصد کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے. اور ایک مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے یا مطلب دعویٰ والوں نے یا مقصد سے منعقد کیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سوال ہے جی, دعا کیا ہے کس کی؟ دعا. دیکھیے عقیقے کے لیے کوئی بھی دعا وارد نہیں ہے. آئے چیز ہم نے نوٹ کیا تھا کہیں لیکن جلدی میرے ذہن سے نکل گئی. عقیقے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر, نیت یہ رہے کہ بچے کا عقیقہ. قربانی کے بارے میں جو آتا ہے بات ضعیف روایتوں بعض میں تقویت یہ کی وجہ کو جیسے یہ عقیقے کے بارے میں وارد نہیں ہے اور نہ عقیقے سے مناسبت رکھتی ہے, نہ عقیقے سے مناسبت رکھتی ہے. لہذا عقیقہ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا جائے اور دل میں نیت رہے کہ یہ فلاں بچے کی طرف سے عقیقہ. اگر لڑکا ہو تو اس کا سنت بھی ثابت نہیں کیا جائے. دیکھیے اس سلسلے میں تحدید کوئی وارد نہیں, خطرہ کے سلسلے میں تحدید وارد نہیں ہے کہ ساتویں دن ہو یا کسی اور دن ہو, یہ ساتویں دن بھی کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ بات آسان ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتویں دن عبد المطلب کے دادا نے کیا, ان کے دادا نے ساتویں دن کیا تھا ہمارے بہت سے. تو اگر بچہ اپنی طاقت رکھتا ہے, استعداد رکھتا ہے, ساتویں دن کرے کوئی حرج نہیں, اور اگر لیٹ کر دیا ہے کوئی البتہ یہ ہے کہ عام آسان ہو سکتا ہے سپنا لیٹ ہی ہوا کرتا ہے. اگر کوئی بے نمازی ذبح کرے ہوئے اس میں کیا کھانے کے لیے حکم ہے یا بھائی اصل یہ ہے کیا وہ بے نمازی ایسا ہے کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے یا کہ بالکل ہی نہیں پڑھتا. اگر بالکل ہی نہیں پڑھتا حتیٰ کہ وہ جمعہ پڑھنے میں بڑی مشکل سے آتا ہے تو ایسے آدمی سے جمعہ نہیں پڑھتا, اس کا ایمان مشکوک ہے, اسلام مشکوک. لیکن اگر ایسا آدمی ہے جسے کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے, جمعے کا بڑا اہتمام کرتا ہے, جمعہ نہیں چھوٹنا پاتا یہ وہ, تو انشاءاللہ اس کا شمار مسلمانوں میں ہے, مومن میں ہے یا نہیں ایسا پتا ہے, اس کا شمار مسلمان میں ہے, اس کا ذریعہ کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک ساتھ میں کلو میں الگ الگ ہے, یعنی کسی کا عقیقہ نہیں کیا ہے. ہاں تو اس کے اوپر 6 جانور ہیں. اگر تینوں کو یعنی ذرا بھاری پڑ رہا ہے ایک ایک 3 ہی دبا کرتے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. نہیں یہ مشکل ہے